السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سائے ہوں گے۔ میں ہوں قاری غلام مصطفیٰ، آپ دیکھ رہے ہیں لرن قرآن ود قاری غلام مصطفیٰ۔ ایک نیا سبق لے کر حاضر ہوا ہوں، سورۃ البقرہ آیت نمبر 247، ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم۔ ترجمہ: اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا، بے شک اللہ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ مقرر کیا ہے۔ وہ کہنے لگے، اسے ہمارے اوپر کہاں سے بادشاہی حاصل ہو گئی، حالانکہ ہم اس سے زیادہ سلطنت کے مستحق ہیں، اور اس مال میں بھی وسعت نہیں دی گئی۔ اس نبی نے فرمایا اسے اللہ نے تم پر چن لیا ہے، اور اسے علم اور جسم میں کشادگی زیادہ دی ہے، اور اللہ جس کو چاہے اپنا ملک دے، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ مفسرین اکرام اس آیہ مبارکہ میں کیا فرماتے ہیں؟ وقال لهم نبیہم، اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا، بنی اسرائیل نے چونکہ بادشاہ مقرر کرنے کی درخواست دی تھی، چنانچہ حضرت شمویل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عصا ملا اور بتایا گیا کہ جو شخص تمہاری قوم کا بادشاہ ہوگا اس کا قد اس عصا کے برابر ہوگا۔ چنانچہ لوگوں کی پیمائش کرنے پر طالوت کا قد اس عصا کے برابر نکلا، تو حضرت شمویل علیہ السلام نے فرمایا، میں تمہیں حکم الہی سے بنی اسرائیل کا بادشاہ مقرر کرتا ہوں۔ اور بنی اسرائیل سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا دیا ہے، تو اس کے اوپر انہوں نے اعتراض کیا۔ تو فرماتے ہیں، بنی اسرائیل کے سرداروں نے اپنے نبی حضرت شمویل علیہ السلام سے کہا کہ نبوت تو لائیں، بن یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں چلے آتے ہیں، اور سلطنت یہودی بن یعقوب اولاد میں، جبکہ طالوت ان دونوں خاندانوں میں سے نہیں ہے، نیز یہ غریب آدمی ہے، کوئی مال دولت اس کے پاس ہے ہی نہیں، تو یہ بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ تو بادشاہت کے حقدار ہم ہیں۔ اس معاملے میں یہ بنی اسرائیل کی پہلی نافرمانی تھی، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلہ میں اپنی قیاس کیا اور بلا وجہ کی بحث کی۔ انہیں بتایا گیا کہ سلطنت کوئی وراثت نہیں کہ کسی نسل اور خاندان کے ساتھ خاص ہو، اس کا دار و مدار صرف فضل الہی پر ہے۔ طالوت کو تم پر اللہ تعالیٰ نے بادشاہ مقرر کیا، نیز وہ علم اور قوت میں تم سے بڑھ کر ہے، چونکہ علم اور قوت سلطنت کے لیے بڑی معاون ہوتی ہے، اور طالوت اس زمانہ میں تمام بنی اسرائیل سے زیادہ علم رکھتا تھا، سب سے جسم اور توانا تھا، اس لیے وہی بادشاہت کا مستحق ہے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنا ملک دے دے۔ طالوت کو بادشاہ بنانے کے واقعہ سے معلوم ہونے والے مسائل
اس واقعہ بہت سی چیزیں معلوم ہوتی ہیں۔ نمبر 1، حکم الہی کے مقابلے میں اپنے اندازے تخمی قائم کرنا ناجائز ہے۔ علم مال سے افضل ہے اور حکم ان ہونے کا معیار مال و دولت سے نہیں بلکہ علم اور قوت اور قابلیت اور صلاحیت ہوتی ہے، اور بغیر استحقاق کے نسل در نسل بادشاہت غلط ہے۔ ہر آدمی کو اس کی صلاحیت پر پرکھا جائے۔ یہاں جسے بادشاہ مقرر کیا گیا اسے قد کے طول یعنی لمبائی کی وجہ سے طالوت کا نام دیا گیا۔ یہ بنیاد میں بن حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ایسی باتیں سن کر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔